آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سر یہ بتائیں کہ آپ کے اسکینڈل کے بارے سے ہم جا کے بعد بات کریں گے. جو LNG والے میں آپ کہا کرتے تھے میں پڑھاؤں گا نیب والوں کو تب میں باہر آؤں گا, تو لگتا ہے آپ نے پڑھا لیا انہیں سارا سبق جو ہے. نہیں وہ کچھ نہیں سیکھے. اچھا ابھی بھی نہیں ان کو اتنی شرم بھی نہیں ہے اس ادارے کو کہ آپ نے چلے مجھے پکڑنا تھا نا, آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے. یہ اس کا ادارہ ہے, یہ کسی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ نہیں ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کا ہے. عدالتیں کہہ چکی ہیں. اور میں پرائم ایگزامپل لوں, مجھے پکڑنے کے لیے 14 دوسرے لوگوں کو ایکیوز بنا دیا, جن میں پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹر موجود ہے. اس کو ملزم کے طور پہ کھڑا کیا ہوا. میں کہہ رہا ہوں آپ یہ 10 SIFC بنا لیں, جب تک یہ ادارہ ختم نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا. میں بالکل اوپنلی آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے نون لیگ کے اس بھی منشور پہ تھا خاتمہ اس ادارے کے. میں آگے پہ سر مزید بات کریں گے ڈیٹیل میں. یہ جو گندم والا سر سکینڈل ہے جس نے سر اٹھایا ہے, آپ کی نظر میں سر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ 3 لوگوں پہ ذمہ داری اس کی ابھی تک آ رہی ہے. ایک جو ہے نگراں حکومت کی بات ہو رہی ہے, موجودہ حکومت کی نگراں حکومت سارے کی ذمہ دار ہے کہ انہوں نے گندم اضافی درآمد کر لی پاکستان کے اندر. پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت پہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ جولائی 2023 میں جب ان کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت جو گندم کی امپورٹ کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا ECC سے منظوری لی گئی تھی. اور تیسری ذمہ داری مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی آ رہی ہے کہ بھائی وہ گندم اٹھا نہیں رہے کسانوں سے, اور پنجاب میں زیادہ شور کیوں, باقی صوبوں کے اندر شور کیوں نہیں ہے. آپ کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ پرائم اس کا کون ہے رسپانسیبل بندہ؟ ذمہ داری بات کی بات ہے. پہلے سارے پروسیس کو سمجھیں. جی, کوئی چیز بھی حکومت درآمد نہیں کر سکتی جب تک ECC فیصلہ نہ دے. جی ہاں, تو یہ دیکھیں کہ ECC میں سمری آتی ہے, منسٹری سمری لے کر آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے خیال میں اتنی گندم ہم نے امپورٹ کرنی ہے. ان کو ECC بحث ہوتی ہے, ECC اجازت دیتی ہے. اس کے بعد وہ کابینہ میں جا کے ریٹیفائی ہو جاتا ہے, جو ایک پروسیجرل بات ہے. اس کے بعد یہ ڈیسیجن میکنگ سے نکل جاتا ہے. پھر ادارے جو ہیں TCP ہے, دوسرے ادارے ہیں, وہ امپورٹ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ذرا معلوم کر لیں کہ اس کی اپروول کب آئی تھی. سر اس کی اپروول آئی تھی جولائی 2023 میں, ECC نے کیا. جی یہ پتہ کر لیں. اور جو اس وقت لوگ وزیر تھے وہ کون تھے, جو سیکرٹری تھے وہ کون تھے, وہ سمری کیا لائے تھے, اس سمری کی بنیاد کیا تھی. پہلے آپ یہ الزام لگانے مت شروع کریں. سر یہ ہو سکتا ہے اس وقت جو نالج ہو یہ ہے کہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب تھے وزیر خزانہ, ECC کے سربراہی بھی وہی کر رہے تھے, اور انہی کے ہوتے ہوئے یہ سمری آئی تھی اس وقت کابینہ کے اندر جولائی 2023 میں. اور اس وقت یہاں تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی لکھا گیا تھا کہ آپ LCs کھول دیں گندم کی درآمد کے لیے. جی یہ لکھا جاتا ہے نا, لیکن یہ پتہ کر لیں کہ سمری آئی کیا تھی, کس بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ شارٹیج ہے, کوئی 2.5 لاکھ ٹن کی شارٹیج ہے پاکستان میں, کہ کیری فارورڈ سٹاک ہمارے پاس کم تھے, پیداوار کم ہوئی تھی ہمارے پاکستان کے اہداف سے, تو اس لیے گندم کی شارٹیج آگے ہو سکتی ہے, تو گندم درآمد کی جائے. جی یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کسی بدنیتی میں مبنی بات تھی یا نہیں تھی. غلطیاں ہو جاتی ہیں. اگر واقعی غلطی تھی تو ٹھیک ہے, غلطی ہو جاتی ہیں. اب آپ نے ایشو کو مینج کرنا ہے. حکومت پنجاب نے, حکومت سندھ نے وعدہ کیا ہوا کسان سے کہ میں 3900 پہ گندم اٹھاؤں گا آپ سے. اس بنیاد پہ کسان نے کاشت کی ہے. آپ اس نے جو فرٹیلائزر لیا ہے وہ 6000 روپے کا فرٹیلائزر لے کر کاشت کیا ہے. جو فرٹیلائزر 2850 روپے میں ملنا چاہیے اگر حکومت فیصلے صحیح کرے, اس نے کاشت کر دیا. اب آپ اٹھاتے نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ سرپلس ہو گئی ہے, باہر سے آ گئی ہے. پنجاب میں زیادہ شور ہے, پنجاب حکومت نہیں اٹھا رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ نے جو حکومت نے وعدہ کیا ہے, 6 ایکڑ تک والے سے تو کہہ رہے ہیں بات دانا دے رہے ہیں, اس سے اوپر والے کو وہ کر ہی نہیں رہے, اکاموڈیٹ ہی نہیں کر رہے. سر اس وقت 500 روپے فی بیگ رشوت وصول کی جا رہی ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں, 500 روپے فی بیگ. اس وقت پنجاب میں سب سے بڑا کاروبار ہے کہ بیگ 25,000 بیگ 50,000 بیگ یہ دلوائیں جی, پیسے لے لیں. 500 روپیہ میں کسی نظام میں پورے وصول سے آپ کو بتا رہا ہوں. پنجاب حکومت کر رہی ہے, یعنی حکومت کے نیچے جو رشوت ہو رہی ہے نا, یہ سارے نظام میں رشوت ہوتی ہے. اب حکومت کے پاس سرپلس ہے نہیں ہے, یہ پرابلم اس کا ہے. کسان کا حق ہے کہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے, آپ گندم اٹھائیں. یہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. آج وہ بیچارہ مجبور ہو کر کبھی 3200 کی بیچ رہا ہے, مڈل مین کو 3000 کا. اب کیا ہوگا آگے, وہ کاشت نہیں کرے گا. بالکل. ابھی آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی بارشوں سے کتنا نقصان ہو گیا ہے. جی ہاں, تو ہو سکتا ہے کہ گندم کی شارٹیج ہو جائے, اور جب اگلی دفعہ کسان پھر کاشت نہیں کرے گا. یہ ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. 3900 کے وعدے کرتے ہیں, پھر پورے نہیں کرتے, پھر کسان مارا جاتا ہے. آج جو
آٹے میں کچھ کمی آئی ہے قیمت میں. جی ہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان سبسڈائز کر رہا ہے. آج اس ملک کا کسان جو میں اور آپ آٹا کھا رہے ہیں اس کو سبسڈائز کر رہا ہے. یہ جو پنجاب حکومت کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے روٹی سستی کر دی, آٹا سستا کر دیا, یہ ان کو نہیں, کسان کو کریڈٹ جاتا ہے. جی کسان بیچارہ اپنی جیب سے آپ کو پیسے دے رہے ہیں. ہاں, اس کو 3900 کے بجائے آج وہ 3200 میں بیچنے میں مجبور ہے. وہ تو سٹور نہیں کر سکتا نا, وہ باہر رکھے گا, بارش میں آئے گی تباہ ہو جائے گی, وہ مجبور ہو گیا ہے. 3000 میں بیچ رہے ہیں, اس کے اندر بھی رشوت چلتی ہے. آپ نے کسان کو تباہ کر کے رکھ دیا. تو پھر معاملہ مریم نواز صاحبہ کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں مریم نواز صاحبہ تو چیف منسٹر ہے نا, نیچے وزیر بھی ہے, محکمہ بھی ہے, ان سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. جی یہ اس پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, آپ نے یہ کہہ دیا. آپ ایک مسئلہ ہے نا, میں کسان نہیں ہوں, کسان سے کیا حکومت نے وعدہ کیا ہے؟ سپورٹ پرائز کس کو کہتے ہیں؟ وعدہ ہوتا آپ کاشت کریں اتنے میں ہم اٹھائیں گے, تو وعدہ پورا کریں. بالکل سمپل سی بات ہے, بات ختم ہو جائے گی. اور سر جو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے آج شور کافی زیادہ ہے, حکومت خود کہہ رہی ہے, مثلا حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں اسکینڈل کا ورڈ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اپنے وزراء یوز کر رہے ہیں, یہ بڑا اسکینڈل ہے, یہاں یہ اسکینڈل تھا. تو یہ ظاہر ہے انیشیٹ جب معاملہ ہوتا ہے پھر اس میں اسکینڈل سے اسحاق ڈار صاحب کو پھر بریو ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے منظوری دی. اگر اسکینڈل ہے تو اسکینڈل شروع ہوتا ہے ای سی سی کے, اگر غلط فیصلہ ہوا ہے تو ای سی سی میں ہوگا نا. بالکل, اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا. ڈار صاحب بھی اس پہ ذمہ دار بنتے ہیں نا پھر. جی ای سی سی ذمہ دار بنتی ہے, اس کو چیئر ڈار صاحب کر رہے تھے اس وقت. تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ سمری جو آئی تھی کیسے, پہلے منسٹری سے پوچھے سمری کیسے آئی تھی, پھر ڈار صاحب سے پوچھے کس بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کیا تھا. اس کے بعد جو امپورٹس ہوئی ہیں وہ ایک طرف رہ گیا. آپ نے کسان کو کیوں تباہ کر دیا؟ آپ سٹوریج آپ کے پاس ہے, سٹور کریں گندم کو. یعنی جو اس کی جو تحقیقات شروع ہوئی ہیں, اس کی سر آج کل تحقیقات بھی کافی چل رہی ہیں. سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی کو ہٹا دیا گیا آصف صاحب کو عہدے سے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات اس کی جو ہیں وہ جولائی 2023 کی ای سی سی کی منظوری جو اسحاق ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے لی گئی تھی, وہاں سے تحقیقات شروع ہونی چاہیے ڈار صاحب سے اس کی. جی اپروول تو وہاں سے آئی ہے نا. جی ہاں, جب ایک دفعہ اسی سے اپروو کر دے تو حکومت کے اداروں پہ لازمی ہو جاتا ہے کہ فیصلہ کر دیا کابینہ نے, اب آپ پروکیور کریں. وہ نہیں کریں گے, کل شارٹیج ہوگی, وہ ذمہ دار ہوں گے. یعنی کاکڑ صاحب کو جو زیادہ اس میں رگڑا دیا جا رہا ہے وہ مکمل وہ رسپانسبل نہیں ہے اس میں. نہیں, کاکڑ صاحب وہ تعلق نہیں ہے نا. اچھا, آپ اپروول جب ای سی سے اپروول دے تو اس کے بعد کیبنٹ میں جاتا ہے, وہ فیصلہ وہاں پہ منظور ہو جاتا ہے. پھر کاکڑ صاحب بیچارے کہاں سے آگے؟ رگڑا تو انہی کو لگ رہا ہے. نہیں رگڑا جس کو مرضی, ہماری عادت ہے. وزراء کہہ رہے ہیں بھائی انوار اللہ کاکڑ صاحب کی حکومت ذمہ دار تھی سارے اسکینڈل کی. پھر یا تو آپ کی حقیقت غلط ہے, ان کے پاس حقائق غلط ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں تو وزراء کو کوٹ کر رہا ہوں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا, بنیاد اس فیصلے کی گندم امپورٹ کرنا ای سی سی کا ہوتا ہے. وہ کب ہوا؟ 2023 جب ڈار صاحب 2023 میں ہوا, تو پھر وہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا. ان سے پوچھا جائے آپ نے کس بنیاد پہ فیصلہ کیا تھا. صحیح. اب سر یہ جو اب تو یعنی کہ پی ٹی آئی تو نیب سے اس کی تحقیقات کی پھر بات کر رہی ہے کہ نیب میں یہ معاملہ جانا چاہیے. جی نیب نے باقی آپ پہ جو احسانات کیے ہیں نا, نیب کو بھیجیں. جی یہ نیب کو بھیجنا, کمیشن بنانا, یہ اس ملک میں جرم کو چھپانے والی بات ہے. آج سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا, کس بنیاد پہ کیا. ہو سکتا ہے بالکل نیک نیتی سے کیا گیا ہو, غلطی ہو گئی ہے. تو سر یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے بھی کافی اس پہ بات کی تھی کہ نیب بند ہو جانا چاہیے, اگر ہم بند کر دیں گے. ظاہر ہے آپ تو اب الگ ہو گئے نون لیگ سے, لیکن نون لیگ کی جو حکومت ہے اس نے بھی اپنے منشور کے اندر لکھا ہوا ہے, پارٹی نے بطور اپنے منشور, کہ ہم جب آئیں گے نیب کو بند کریں گے. نیب چل رہا ہے, بلکہ وہ چل کیا رہا ہے, وہ خان صاحب کے خلاف کیس پہ کیس بن رہا ہے. ابھی پرسوں ایک اور نہیں, انہوں نے ایک یعنی کہ ایک سیکنڈ نوٹس ان کا آیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چیلنج بھی کیا خان صاحب نے. یہ توشہ خانہ پارٹ 2 آ گیا ہے. نیب تو چل رہا ہے سر. میں یہی کہہ رہا ہوں, یا نیب چلائیں یا ملک چلا لیں. آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں, یا نیب کو رکھیں یا ملک چلا لیں. آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں, یہ میرے خلاف 2 کیس ہیں. میں نے سے پہلے بھی 9 سال نیب کا کیس بھگتا ہے. اب خود مان رہے ہیں, ججوں نے کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں. مجھے گرفتار کرنے کے لیے 14 لوگوں کی زندگی تباہ کر دی. سر میں تو پچھلے 5 سال سنتا رہا نون لیگ سے بھی جناب کہ یہ فرسٹ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے. آج وہی نون لیگ بیٹھی ہے چپ کر کے نیب کیس بنائی جا رہا ہے. کریں نا, وزیر صاحب ختم کریں اس ادارے کو. سیکھا نہیں ہے نون لیگ. میں نے تو 100 دفعہ کہا ہمارے کیس رہنے دیں, اس نیب کو ختم کریں ورنہ ملک نہیں چلے گا. اب حالت یہ ہے کہ 6 سال میں 118 وٹنس بنائے, 11 پیش ہوئے, اوسطاً 5 مہینے میں 1 وٹنس آتا تھا. صحیح ہو گیا.
تو یہ آج حالت ہے. سر یہ بھی پھر ایک دورہ میں آ رہا تھا کہ جب حکومت میں ہوتا ہے کوئی بینیفیشری ہوتا ہے کہ آپ کے مخالف کو رگڑا لگ رہا ہوتا ہے تب نائب بڑا اچھا ہوتا ہے, جب اپوزیشن میں جاتے ہیں رگڑا خود کر رہے تھے تب نائب برا ہوگا. یہ غلطی کر رہی ہے دوبارہ سے وہی والی پہلے والی. اچھا سر یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو ڈیل کی کافی باتیں چل رہی ہیں, مذاکرات کی بڑی پچھلے دنوں بازگشت تھی, لیکن کل جو خان صاحب نے ٹیلی گراف میں لکھا مضمون لکھا وہ آپ نے شاید آپ کی نظروں سے گزرا بھی ہوگا, اس سے تو لگ رہا ہے سر کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل کوئی مذاکرات کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ معاملات تو ٹکراؤ کی طرف. میں نے وہ کوشش کی ہے, کسی نے بتایا تھا وہ لکھا ہے تو وہ کوشش کرتا تو بلاکڈ آتا ہے. اچھا یہ آزادی صحافت کے مطلب اب کیا وہ لوگ ٹویٹ کرتے وہ بھی نہیں پڑھا جاتا. کوئی جس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کا تعلق نہیں ہے, آپ کچھ پڑھنے سے قاصر ہیں. ہاں تو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں ملک کے اندر. تو کیا لگ رہا ہے سر آپ کو, یہ ہوں گی مفاہمت مذاکرات کوئی ہو گئے یا ایسے ہی چلے گا معاملہ, چونکہ تحریک شریکیں بھی کافی شروع ہو چکی ہے ملک کے اندر, مولانا فضل الرحمان مزاحمت بھی آپ آپس میں کرتے ہیں, مفاہمت بھی آپ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے, کریں جو مرضی آپ کا. ملک کا کیا بنے گا, کسی ملک کا سوچا ہے؟ ہم اس ملک سے مفاہمت کر لیں سارے مل کر. صحیح, اس ملک سے مفاہمت کریں. عملی شکل کیا ہے اس کی؟ بیٹھے ایک ٹیبل پر. عملی شکل یار سارے سیاستدان ہیں, 70 سال عمریں ہیں سب کی, فوج ہے, جج ہیں, بیٹھے یار ایک ٹیبل پر. کیا آپ نے یہ تماشا لگایا ہوا ملک کے اندر؟ سر میں وہ ایک دوسرے کو برداشت بھی کوئی نہیں کر رہا نا. خان صاحب کہہ رہے جی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. سر برداشت کرنا پڑے گا, آج نہیں کریں گے تو کل کرنا پڑے گا. برداشت کے بغیر سیاست نہیں ہوتی, سیاست نفرت کا نام نہیں ہے. عمران خان صاحب کو بھی عقل آنی چاہیے. بیٹھیں ایک ٹیبل پر, ملک کے مسائل کی بات کریں. عوام آج دیکھنا چاہتے ہیں. لاسٹ ٹائم سر آپ سے بات ہوئی تھی پروگرام میں کہ انیشیٹو کسی نہ کسی نے لینا ہے, تو آپ بھی کہتے کہ شاید ہم بھی یہ یعنی کہ لے سکتے ہیں, یہ انیشیٹو لینا چاہیے. تو آپ کو اس میں رول نہیں پلے کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم کے؟ میں پارلیمنٹ میں ہوں, آپ کے تو تعلقات ادھر بھی ہیں ادھر بھی, سب کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں. تعلقات کی بات نہیں, سب کے تعلقات آپس میں نہیں ہے. عمران خان کو کون لایا تھا؟ کل عمران خان اچھا تھا آج برا ہو گیا, کل نواز شریف برا تھا آج اچھا ہو گیا. یہ ہمارے ملک کے کھیل ہیں. 3 سال تم اچھے ہو یہ برا ہے, پھر 3 سال تم برے ہو وہ اچھا ہو جاتا ہے. یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر کیا میاں صاحب کو جانا چاہیے؟ سارے بیٹھیں, اڈیالہ جل جاتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بولیں نا, پرائم منسٹر صاحب بولیں کہ بلائیں سب کو. صحیح, ہم ملک کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. استحکام آپ کو فی الحال نظر نہیں آ رہا کسی قسم کا؟ استحکام نہیں آئے گا, اس طرح استحکام نہیں. اور ایک یہ سوچ بھی ہے سر کہ پہلے معاشی استحکام آ جائے, سیاسی استحکام خود ہی آ جائے گا. یہ بڑی خام خیالی ہے. اچھا, معاشی استحکام نہیں ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں ہوگا. صحیح, جب تک ملک میں انصاف کا نظام نہیں ہوگا معیشت نہیں گرو کرے گی. نیب کے ہوتے ہوئے میں آج آپ کو کہتا ہوں SIFC اپنے بنائی ہے, نیب کے ہوتے ہوئے SIFC کچھ نہیں کر پائے گی. اب بے شک استثنا دے دیں نیب سے. صحیح. تو سر یہ بتائیں مجھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیس کریں گے عمران خان صاحب کے خلاف اور نیب کے اس وقت کے چیئرمین کے خلاف. آپ بھی کر رہے ہیں کیس ان کے خلاف؟ جی میں پتہ نہیں عمران خان صاحب, حالانکہ عمران خان صاحب نے میرا نام لے کر واشنگٹن DC میں کہا تھا کہ آج میں نے ایک اور وکٹ گرا دی ہے, میں نے ایک اور وکٹ گرا دیا, ریکارڈنگ منگا لیں. وہ کریڈٹ لیتے تھے لوگوں کو اندر کرنے کا, جھوٹے مقدمے بنانے کا کریڈٹ لیتے تھے. نیچے انہوں نے اہلکار رکھا ہوا تھا جاوید اقبال سابقہ جسٹس سپریم کورٹ. جسٹس کا نام اس کے نام سے ہٹنا چاہیے. جی ہاں, ان جسٹس. اچھا, ان جسٹس جاوید اقبال ہے. وہ لگایا تو آپ لوگوں نے؟ جی لگایا تھا, غلطی ہے. ہم نے 100 دفعہ معافی مانگی ہے, ہم سے غلط آدمی لگا ہے, اس نے اس ملک کو تباہ کر دی ہے. آج جو ملک کا صدر ہے اس پہ کیس اس نے بنایا ہے, وزیر اعظم پہ بھی بنایا ہے, نائب وزیر اعظم پہ بنایا ہے, چیئرمین سینٹ پہ بنایا ہے, آدھی کابینہ پہ بنائے ہیں, سینیٹر MNAs پہ بنائے ہیں. اور اس کو آج بھی اس حکومت کے ہوتے ہوئے پچھلی دفعہ بھی 16 مہینے. اور یہ نام سر آج چلے بات چلی پڑی ہے تو پیپلز پارٹی نے یہ نام آپ کو دیا تھا؟ جی پیپلز پارٹی نے دیا تھا.